ویلکم بیک سر. یہ تو اسٹوڈنٹس سے ہم نے ان کے سوالات جو تھے آپ سے جان لیے. اب اوورسیز اسٹوڈنٹس کی میں بات کرتی ہوں تو ان کا بھی تھوڑا سا بتا دیجیے کہ ان کی رول نمبر سلپس کا کیا ان کو آن لائن پرووائڈ کی گئی ہیں یا ان کو بھی اسی طرح ان کے پتے پر ارسال کی جائیں گی, اور دوسرا ان کے امتحانی سینٹرز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی, اس وقت ہمارے اوورسیز میں اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں, اور اس میں میٹرک, ایف اے اور بی ایڈ کے کچھ پروگرامس کے چل رہے ہیں, اور اسی طرح ایم بی اے ایگزیکٹو جسے ہم کہتے ہیں اس کے کچھ پروگرامز ہیں آلریڈی جو انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں. پر اس دفعہ ایڈمیشن جو ہے وہ ہم نے جو کیا ہے اس کے جو اناؤنس کیا اس کے اندر بی ایس کے اور بی ایڈ کو بھی شامل کر دیا, لیکن چونکہ فی الحال ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس چل رہے ہیں تو ان میں وہ بھی پھر اسی طرح فیز 1 اور فیز 2 ہے. فیز 1 کا ایگزام جو ہے وہ 20 اکتوبر سے ہم شروع کر رہے ہیں, اور اوورسیز کا ایگزام جو آن لائن ہوتا ہے ایل ایم ایس میں ان کا پورٹل بنا ہوا ہے, اور اسی کے اندر اس دفعہ یہ ہے کہ ہم نے مزید فیچرز اس میں ایڈ کر دیے. ایک سافٹ ویئر ہے جو صرف ایگزامینیشنز کو مانیٹر کرتا ہے یا کنڈکٹ کرنے میں مدد کرتا ہے ہماری, اس کو بھی ہم نے انسٹال کیا ہے, اور وہ ایل ایم ایس کے ایڈڈ فیچرز میں اس کو شامل کر دیا گیا. اور اس کے اندر پوری مانیٹرنگ کا نظام ہم نے رکھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے کیمرے کے انڈر جو ہے وہ ایگزامینیشنز دیتے ہیں, پھر پورے جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اس پورے ماحول کی اور پکچرز ہمیں بھیجنا, پھر وہ ایگزامینیشنز کو اسی طرح کنڈکٹ کیا جاتا ہے, اور پھر ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے اندر پھر ہم نے جو اس میں پینلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی انہوں نے اس کو انفیئر مین کوئی یوز کیا تو وہ تمام کی تمام چیزیں اس سافٹ ویئر کے اندر موجود ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ ان کی رول نمبر سلپس کے حوالے سے, تو وہ رول نمبر سلپس یقیناً ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ بڑا مضبوط رہتا ہے. ہمارا ایک انٹرنیشنل آفس ہے, وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹریٹ آف ریجنل سروسز جو ہے ان کو اگر کوئی ورک شاپس اور اس حوالے سے تو وہ بھی ان کے ساتھ رابطہ, اور پھر الٹیمیٹلی ایگزامینیشنز تو ظاہر انہوں نے امتحان دینا ہوتا ہے, اور آخر میں یہیں سے وہ پاس آؤٹ ہو کے ڈگریز اور تمام چیز کرتے ہیں, تو ہم ان کے رابطے میں ہوتے ہیں. ان کی ای میلز پہ ان کا واٹس ایپ گروپس بھی ایون بنے ہوئے ہیں, اور ان کو ڈیلی بیسس پہ ایگزام کا یا دیگر جو معلومات بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ان کی بھی چونکہ آن لائن ایگزام ہے تو ان کے پورٹل کے تھرو ان کو انفارم کر دیا جاتا ہے. جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ذرائع پورٹل ہے, پھر ای میل ہے, تو ان کو ہم بتا دیتے ہیں. ان کی ڈیٹ شیٹ ہے وہ بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہے ہماری ویب سائٹ پہ, اور ان کو ای میل کے تھرو بھجوا بھی دی جاتی ہے. پھر ہمارا انٹرنیشنل آفس جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے. تو وہ ایک پورا جو ہے ایک کنیکٹیوٹی ہے ان کے ساتھ بڑی اچھی. اس وقت جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ وہ 20 اکتوبر سے انٹرمیڈیٹ اور جو میٹرک کے ایگزامینیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور پھر فیز 2 کا اس سے کچھ دنوں بعد پھر ہمارا فیز 2 جو ہے اس کو بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو رول نمبر سلپ جو ہے وہ مل جاتی ہے, اور لیکن ان کا جو سینٹر ہے وہ اس پر غلط ہوتا ہے, تو کیا وہ امتحانی سینٹر تبدیل کروانے کے لیے ان کے لیے کوئی پروسیجر وغیرہ ہے, یا جی پھر ان کو دیکھیں, وہیں جا کر دینے پڑیں گے؟ جی دیکھیں, ایک دو چیزیں اگر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ رول نمبر سلپ ہے اور اس پر کوئی غلطی ہے, اب اس غلطی کا جو ہے وہ بالکل ازالہ موجود ہے. اس سے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ایڈمیشنز کے وقت ایڈمیشنز جب لے رہا تھا بچہ اس نے خود اس کو غلطی کی, یا اس کا جیسے جینڈر جو ہے وہ بعض کا چینج ہو جاتا ہے, پنچنگ کے دوران مسٹر جو ہے وہ اس طرح وائس ورسا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایڈریس جو ہے سم ٹائم وہ غلط ہو جاتا ہے تحصیل کے غلط پانچ ہونے کی وجہ سے. یعنی فرض کرتے ہیں کہ وہ عرشی مسجد سلر ٹاؤن اور آگے کراچی لکھا آ گیا, تو سب کو پتا ہے کہ وہ راولپنڈی کے اندر ہے. تو اس کے لیے یہ دو صورتوں میں جینڈر ایشو کے لیے اور یہ جو تحصیل کا کوئی رانگ پنچنگ ہوگی تو وہ ہمارے جو ریجنل ڈائریکٹرز ہیں وہ اتھرائزڈ ہیں, اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس امتحان سے کچھ دن پہلے, بہرحال کم از کم ایک دن پہلے اس کو ضرور ریجنل آفس میں جانا چاہیے. وہ اس کو چینج کر کے اور پھر اس کی لسٹ ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں, ڈائریکٹر ایڈمیشنز کو بھی کرتے ہیں, وہ ہم اپنے ریکارڈ میں اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایگزامینیشن
میں ان کی پکچر جو ہے وہ غلط لگ گئی رول نمبر سلپ پہ، تو اس کے لیے بھی وہ اپنے ریجنل آفس کے تھرو اپلائی کرتے ہیں، ڈائریکٹر ایڈمیشنز کو، ہمیں بھی کرتے ہیں کنٹرولر آفس میں بھی، تو ہم پھر وہ ڈائریکٹریٹ آف ICT میں بھیج کے ان کے پکچر کو صحیح کریں، اس کے لیے پرفارما موجود ہے، وہ فل اپ کر کے وہ ہمیں بھجوا دیں۔ یہ بہرحال ضرور اسٹوڈنٹس سے ہماری گزارش ہوگی کہ جو ہی ان کو پتہ چلے کسی بھی غلطی کی وجہ سے، مثلا ان کا میل ہے اور وہ فیمیل سینٹر میں ان کا امتحان آ گیا، یا وائس ورسا فیمیل ہے تو میل میں آ گیا، تو فوری طور پہ اپنے قریبی ریجنل آفس سے رابطہ کر کے اس کو ٹھیک کروا لیں، چونکہ یہ الاؤ نہیں ہے، سوائے اس کے کمبائنڈ سینٹر جہاں پہ ہمارے موجود ہے۔ تو کمبائنڈ سینٹر میں تو میل اور فیمیل ظاہر امتحان اکٹھا ہی ہوتا ہے، اور اس میں ہمارا عملہ بہرحال مختلف ہوتا ہے، لیکن اگر میل اور فیمیل سینٹر تو اس طرح وہ فوری طور پر اس کو لازمی تبدیل کروا لیں۔ تو یہ ہے اس حوالے سے صورتحال۔ اگر کوئی غلطی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے سینٹر چینج کرنا ہے، اس کی بھی کوئی بہت زیادہ صورتیں نہیں ہیں، ادروائز ایک ان کا ایڈریس ڈیورنگ سیمیسٹر تبدیل ہو گیا، اگر اس کی وجہ ان کا تبادلہ ہو گیا اور اس کا ویلڈ پروف وہ ساتھ لگا دیتے ہیں، اور وہ سرکاری ملازم ہیں تو، اور وہ بھی سیمیسٹر کے دوران، یا کسی بچی کی جو شادی ہو جاتی ہے تو پورے اپنے ثبوت کے ساتھ یہ کہ انہوں نے اب فلاں وہ شہر میں چلی گئی ہیں تو ان کا ایگزام سینٹر، ادروائز ان دو صورتوں کے علاوہ ہم امتحان کے دوران سینٹر تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ ڈائریکٹریٹ آف ایڈمیشن سے اپنی امینڈمنٹ سلپ سینٹر چینج کے حوالے سے، یعنی ایڈریس چینج کے حوالے سے وہ نہیں کروا لیتے۔ اچھا سر، ورک شاپس کے حوالے سے میرا کوشچن ہے کہ ابھی چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہماری ورک شاپس جو ہیں وہ آن لائن ہی چل رہی ہیں، تو کچھ ٹیکنیکل ایشوز یا انٹرنیٹ کنیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ورک شاپس نہیں اٹینڈ کر پاتے، تو اس کے حوالے سے کیا اٹینڈنس حاضری کی جو پالیسی ہے یونیورسٹی کی، اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بتا دیں کہ کتنے % آپ کی اٹینڈنس ہونا ضروری ہے جس کے بعد آپ پیپر میں اپیئر ہو سکتے ہیں؟ جی، پیپر میں تو خیر اپیئر ہو سکتے ہیں، 70% جو ہے اٹینڈنس وہ کمپلسری ہے ان کو اس میں، اور جو آپ نے لاگ ان کے ایشوز کے حوالے سے کہا تو اس کے لیے ہمارے پورے انتظامات ہیں ریجنل آفیسز میں بھی، اور LMS کے حوالے سے کوئی ایشو ہے تو ان کو فوراً ای میل کر کے تو وہ لاگ ان کے ایشوز ختم کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہی تھوڑے بہت اگر ایشوز آتے ہیں تو ہم نے اسی لیے 70% رکھا ہوا ہے، لیکن ادروائز 70% ہوگا تو اس کو گو تھرو کریں گے، ورنہ وہ ری اپیئر ورک شاپ میں ٹریڈیشنلی تو اس طرح وہ آ جاتے ہیں، لیکن اس پالیسی کو بھی بہرحال ریکنسیڈر کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد یا کچھ سیمسٹر کے بعد اب دیکھیں گے کہ ہم پھر ری اپیئر ورک شاپ جو ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ری رجسٹر کرانا پڑے گا کورس آپ کو، جس طرح جیسے آپ کوئی بچہ ہے وہ جس طرح فیل ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ داخلہ لینا پڑتا ہے اسی کورس میں، اور اب اس کمپوننٹ میں بھی اگر وہ یعنی فیل ہو گیا کسی وجہ سے تو پورے کمپوننٹ، لیکن یہ فی الحال یہ انفورس نہیں ہے آج کی تاریخ میں جو بتا رہا ہوں، تو اس کے اندر ری اپیئر ورک شاپ کا آپشن موجود ہے۔ اچھا سر، امتحانات تو ہو گئے، اس کے بعد اسٹوڈینٹس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارا رزلٹ کب آئے گا، تو ابھی فیز 1 کے جو ہے وہ ایگزامس ہو چکے ہیں، اس کا رزلٹ کب تک آ جائے گا، اور اسی طرح فیز 2 اور 3 کے ایگزامس کے کتنے عرصے بعد جو ہے وہ رزلٹ کمپائل ہو کر آتے ہیں؟ جی بالکل، دونوں طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی امتحان کب آ رہا ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ کرے نہ ہی آئے، لیکن بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے فیز 1 کے جو ایگزامینیشنز وہ بالکل بر وقت لیے، اور انشاءاللہ ان کی بر وقت مارکنگ کروا کے 15 نومبر سے پہلے یا 15 نومبر تک ہم انشاءاللہ وہ رزلٹ میٹرک اور ایف اے کا اناؤنس کر لیں گے، اور جو اکتوبر میں ابھی آج سے یعنی جو ایگزامینیشن فیز 2 کا شروع ہو رہا ہے تو اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ 15 جنوری اگلے سال، اور اس سے پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو اناؤنس کر سکیں، کیونکہ اس سیمسٹر میں ہم نے شفٹ ہونا ہے، وہ جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم تھا اس سے کیمپس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو ہم نے رزلٹ اناؤنس کرنا ہے، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز نہ آئے، جو کہ بہرحال ہماری ٹیمز بڑی مستعد ہیں، ICT اور دیگر جو CMS ٹیم ہے وہ بڑے ظاہر اس میں ماہر ہیں، تو امید ہے کہ اس میں کوئی ایشو نہیں آئے گا اور ہم اپنے وقت کے رزلٹ اناؤنس کر پائیں گے۔ جی سامعین، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پر ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔